الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ صبح رمضان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب آخرت کمانے کی اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ تلاوت قرآن مجید، نبی پاک علیہ السلام کی نعت اور ساتھ میں مدنی پھول جو سنے جائیں گے ان کو تعظیم، ادب اور نہایت توجہ کے ساتھ سنوں گا، جو سنوں گا ان پر عمل کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ آپ سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ نے اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے اور کالز ریکارڈ کروائیے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ اگر آپ شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، کسی کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، اچھی اچھی نیتیں پیش کرنا چاہتے ہیں، جی ہاں، آج آنے والی رات 26ویں رات ہے پاکستان میں، امیر سنت کی 26ویں شریف ہے اور دیگر ممالک میں بعض میں آج 26ویں ہے، تو آپ امیر اہل سنت کو تحائف پیش کرنا چاہتے ہیں، اچھی اچھی نیتیں دینا چاہتے ہیں تو بالکل آپ وہ بھی کالز ریکارڈ کروائیے، انشاءاللہ جتنا ممکن ہوگا آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ آج موضوع بہت ہی پیارا ہے، ایمان افروز ہے، ایمان کو تازگی بخشنے والا ہے، علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر انشاءاللہ عز و جل مبلغین کے مدنی پھول لیں گے، قرآن پاک کی آیات، احادیث طیبات، روایات، واقعات، اس بارے میں انشاءاللہ سننے کو آپ کو موقع ملے گا۔ کہیں اور مت جائیے، مدنی چینل کے ساتھ رہیے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم
تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینہ چینل کے ناظرین انشاءاللہ ناز شریف بھی سنیں گے، مگر آپ کو عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول امیر اہل سنت سے ملاقات کر رہے ہیں۔ امیر اہل سنت انہیں عیدی بھی عطا فرما رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں جو معتکف بھی ہیں، اچھی اچھی نیتیں انہوں نے کی ہیں اور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ملاقات کا سلسلہ ہے، مصافحہ کر رہے ہیں، دست بوسی کر رہے ہیں۔ امیر اہل سنت انہیں عیدی عطا فرما رہے ہیں۔ آپ امیر اہل سنت کی بھی زیارت کیجئے، ان عاشقان رسول کی بھی زیارت کیجئے اور نبی پاک علیہ السلام کی نعت بھی سماعت کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف طوطا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف طوطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو
آسماں کر دے ثریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے ثریا کو سرا کر دے نبی مختار کھل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے ہر ایک موجے بلا کو جو ہر ایک موجے بلا کو میرے مولانا خدا کر دے ہر ایک موجے بلا کو میرے مولانا خدا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے اور نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر ماں لو جا ان پر فدا کر دے پدر مادر برادر ماں لو جا ان پر فدا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دے وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہی یوں فیصلہ کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بناؤ کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے گا بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بنا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں
عطا کر دے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا جی، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے. سرکار عالی وقار کے اختیارات اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کے معجزات عطا فرمائے ان سب پر یقین کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہ ذہن یقینی اور ہمارا پکا ذہن ہو، اور ہم اس بات پر عقیدہ مسممہ رکھتے ہوں کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. آج موضوع ہے علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، ایمان کو تر و تازہ کرنے والا ہے. جی ہاں، کیونکہ جب عاشقان رسول کے سامنے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا کی شان عظمت نشان بیان کی جاتی ہے تو یقیناً سینوں میں دل جو ہے وہ مچلنے لگتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ. جب سرکار عالی وقار کی عظمت کو سنتے ہیں تو ایمان والوں کی زبانوں سے داد و تحسین اور سبحان اللہ کی آوازیں نکلتی ہیں. کیوں نہ نکلیں، کیونکہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سوشل میڈیا کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو سوشل میڈیا پر جو اسلامی بھائی ہیں مدنی چینل کے آفیشیل فیس بک پیج پر اس سلسلے کو ملاحظہ کر رہے ہیں، ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں. ان کے میسیجز بھی انشاءاللہ شامل سلسلہ کریں گے. اور آج سلسلے میں ساتھ ہی امیر اہل سنت کی بھی زیارت ہو رہی ہے. ماشاءاللہ کتنا نورانی چہرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی چہرے کی نورانیت میں اور اضافہ فرمائے، آپ کے تقوی میں اضافہ فرمائے، آپ دامت برکاتم العالیہ کو عمر خضری عطا فرمائے، اور ہمیں آپ کا مطیع و فرما بردار بنائے، آپ کی دعوت اسلامی کا وفادار بنائے، مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں. تو یہاں علم مصطفیٰ کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ ذکر فرمایا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے. آیات قرآنیہ نبی اکرم علیہ السلام کے علم پاک کے بارے میں کیا فرماتی ہیں، اور ساتھ میں اگر آپ ہمارا یعنی عقیدہ اہل سنت بھی بتا دیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، بات جب چلی ہے علم مصطفیٰ کی، واہ جی واہ، تو ہم کیا اس پر گفتگو کریں کہ رب تعالیٰ نے جو آپ کے علم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعا حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. واہ. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اولاً تو اللہ نے بیان فرمایا کہ میں عالم الغیب ہوں، سبحان اللہ، اور میں اپنا علم جو ہے وہ کسی پر، اپنا غیب جو ہے وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا. لیکن پھر آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول، سبحان اللہ، لیکن رسولوں کو. کیا بات. تو وہ غیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ظاہر نہیں کرتا لوگوں کو، لیکن اپنے رسولوں کو، اپنے پسندیدہ بندوں کو جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، ان پر اس چیز کو ظاہر کرتا ہے. اور پھر جب ظاہر کرتا ہے تو خود ان کی صفات کیا ہوتی ہے، پھر خود فرماتا ہے وما هو علی الغیب بدنی، اللہ، کہ جو ان کو غیب بتایا گیا یہ اس کو آگے بتانے میں بخل سے کام نہیں لیتے، بلکہ جو اللہ نے بتایا ہے اور جس کے بتانے کی اجازت دی ہے یہ سب کچھ عوام میں بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات. اور پھر فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سبحان اللہ، کہ رحمان نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا. واہ. وہ بیان کون سا ہے؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی جو کہ ہر چیز کے لیے تبیان ہے، وضاحت ہے، تفصیل ہے. اللہ. ایک اور مقام پہ فرمایا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہر چیز کے لیے تفصیل اس کتاب میں موجود ہے. تو یہ وہ قرآن کریم ہے کہ جس کے اندر فرمایا کل رطب و یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشک و تر اس کتاب میں ہے. اور اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ آپ پر نازل کی. جب صاحب قرآن پر اس قرآن کا نزول ہوا تو آپ کے بارے میں پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ جو کچھ آپ نہ جانتے تھے رب نے سب کچھ سکھا دیا. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے
جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. کیا بات، حضور جانتے ہیں. ختم کر دی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. بڑی یعنی جو کچھ کمال نہ کیا ہے. جانتے تھے سب کچھ سکھا دیا. سبحان اللہ. اب جہاں جہاں یہ بات آئے گی کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم اپنی بات کریں کہ بھئی میرے کو اس شعبے میں یہ بات معلوم نہیں، تو جو معلوم نہیں، اگر میرا کوئی سر یا پروفیسر یا استاد ہے وہ کہے میں نے اس شعبے سے متعلق آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو بھی آپ نہ جانتے تھے، تو اللہ نے مطلق فرمایا آپ علیہ السلام سے متعلق کہ آپ جو کچھ نہ جانتے تھے رب نے سب کچھ سکھا دیا. اللہ اکبر، کیا بات ہے. سبحان تو اللہ. آپ علیہ السلام کو وہ سارے علوم حاصل ہیں. واہ. یہاں تک کہ امام اہل سنت نے فرمایا، اور جو عقیدے کی بات کی آپ نے کہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے، فرمایا کہ زمین کا آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے. کیا بات. اور جب ہر نبی کے پیش نظر ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں سبحان اللہ. ان کے علم کا کیا عالم ہوگا. کیا بات. کہ آپ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا علمک ما لم تکن تعلم. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم نازل کی جس میں تمام علوم کا بیان ہے. ٹھیک. تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چیز کو جانتے ہیں جو ہو چکا اور جو ہوگا، ما کانا اور ما یکون. ہر چیز کا آپ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور نہ صرف علم رکھتے ہیں، فرمایا کہ ہر چیز آپ کے پیش نظر بھی ہے. اس طرح کہ جس طرح ایک انسان کی ہتھیلی اس کے سامنے ہوتی ہے، ساری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے سے ہے جیسے ہتھیلی میں رائے کا ذرہ. کیا بات ہے. دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے قرآن مجید فرقان حمید کا. مفتی صاحب نے دیکھے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب آپ جو نہ جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا. سرکار عالی وقار علیہ السلام کے علم کے بارے میں قرآن پاک کتنے واضح انداز میں بیان کر رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو علم دیا ہے، میرے حبیب کا علم بہت ہے، میرے اپنے حبیب کو وہ سکھا دیا جو وہ نہ جانتے تھے. کوئی حد بیان نہیں کی. اللہ تعالیٰ سکھانے والا ہے. نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا. خالق جانے جس نے عطا فرمایا اور وہ جانے یعنی نبی پاک علیہ السلام کہ انہیں کیا عطا فرمایا گیا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے. تو علم غیب کے بارے میں سرکار عالی وقار کے علم شریف کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں. تو ساتھ بھی یہ بات بھی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ علم غیب کی تعریف کیا ہے غلام محی الدین بھائی، کیونکہ جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو علم غیب کی تعریف کیا ہے اور اس کی کچھ مثالیں بھی اگر آپ دے دیں. جی، علم غیب کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیز. تو پھر اس کی ایک باقاعدہ تعریف کی گئی ہے کہ غیب اس چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جس کو انسان نہ تو آنکھ، کان وغیرہ حواس سے محسوس کر سکے اور نہ بلا دلیل بداہتاً عقل میں آ سکے. بلا دلیل کے وہ عقل میں نہ آ سکے تو اس کو غیب کہتے ہیں. حواس خمسہ یعنی جو انسان کے آنکھ، کان، ناک، سونگنے کی قوت، چکھنے کی قوت، پکڑنے کی قوت، ان پانچوں چیزوں کو حواس کا نام دیا جاتا ہے. حواس خمسہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ان سے بندہ محسوس کرتا ہے. اس کو ہم حسیات سے بھی تعبیر کرتے ہیں. تو جو چیز ہمارے حواس سے ہم تک نہ پہنچ سکے یا جو بغیر دلیل کے بداہتاً عقل میں نہ آ سکے اس کو غیب کا نام دیا جاتا ہے. پھر اس غیب کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک غیب ہوتا ہے ایک علم ہے علم ذاتی. غیب کی دو قسمیں علم ذاتی اور علم عطائی. علم ذاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علم جو ذاتی طور پر موجود ہو، کسی کی عطا سے یا کسی کے دیے سے نہ ہو. تو ایسا علم کہ جو ذاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. تو یہ علم ذاتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے. اور دوسرا ہے علم عطائی، یعنی وہ علم جو عطا کیا گیا ہو، جو کسی کے دیے سے ملا ہو. تو وہ علم عطائی یہ انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا سے یہ علم اپنے محبوب انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے. پھر اولیاء کو انبیاء کے توسط سے یہ علم ملتا ہے. تو پتہ چلا کہ علم غیب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، علم ذاتی اور علم عطائی. علم ذاتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور علم عطائی مخلوق کو عطا کیا جاتا ہے. تو جب یہ دو تقسیمیں کر دی گئیں تو اب شرک کا شائبہ رہتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، وہ جو ہے لامحدود ہے.
اور وہ قدیم ہے، ازلی ہے، جبکہ مخلوق کا علم عطائی ہے، محدود ہے اور جناب متناہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے دیا ہوا ہے۔ پھر اس کی مثالیں یہ ہیں جیسا کہ غیب کے بارے میں کہا جاتا ہے جیسا کہ کل کیا ہونے والا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بارش کب ہوگی، کون کب کہاں مرے گا، یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ سعادت مند ہے کہ بدبخت ہے، تو یہ ساری باتیں غیب کے اندر آتی ہیں۔ ان تمام باتوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء اپنے مقربین کو عطا فرماتا ہے۔ تو علم غیب کی تعریف آپ نے کی کہ وہ جس کو انسان عقل سے بداعتن نہ جان سکے، جو چیز چھپی ہوئی ہوا سے خمسہ سے نہ سمجھا جا سکے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درو، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درو۔ شعر کی روشنی میں آپ غیب کو سمجھا دیں نا، کیا پیارا شعر فرمایا امام اہل سنت نے، انتہا کر دی، انتہا کر دی امام اہل سنت نے فرمایا کہ دیکھیں نا کہ کوئی بھی چیز ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ممکن ہے ایک کو نہ پتا ہو دوسرے کو پتا ہو، یا دنیا کے بعض افراد کو کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو، کسی دوسرے بعض کے لیے وہ چیز غیب ایک ہو، کے اعتبار سے غیب ہو دوسرے کے اعتبار سے غیب نہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیب ہونا بالاتفاق ہر ایک کے نزدیک، ہر مخلوقات میں، ہر تمام مخلوقات سے جو ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی جو ہے نے بھی دیدار جو ہے دیدار الہی دنیا میں جو ہے وہ نہیں کیا۔ صحیح۔ تو پھر اعلیٰ نے فرمایا کہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا دیدار عطا فرمایا بیداری کے عالم۔ واہ واہ۔ تو فرمایا کہ جو غیب، جو ذات ہی غیب ہے، جب وہی آپ سے پوشیدہ نہ رہی، اس نے اپنا ہی دیدار کرا دیا، تو اب پھر جو اس کی مخلوق ہے، جب خالق ہی کے ہی دیدار ہو گیا تو پھر اب مخلوق کا دیدار نہ ہو سکے، یہ اللہ کیسے اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کتنا پیارا کلام ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اعلیٰ حضرت پہ اللہ تعالیٰ کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ ہم علم غیب پر کلام کریں، نبی پاک علیہ السلام کے علم شریف پر بات ہو رہی ہے۔ شہزاد بھائی، سرکار کے علم پر گفتگو ہو، سرکار کے علم کے بارے میں مدنی پھول دیے جا رہے ہوں، تو کوئی ایسی روایت بھی بیان کر دیں۔ ویسے تو بہت ساری ہیں جو بیان ہم اگر چاہیں کہ بیان کریں شاید 3، 4، 5 گھنٹے بھی لگے تو ہم بیان نہ کر سکیں نا، مسلسل صرف روایات بیان کریں۔ کچھ روایت آپ بلا مبالغہ اس موضوع پر کتب احادیث کے اندر ہزارہا احادیث موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی وجہ سبحان اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی کتاب الفتن آتا ہے نا احادیث کی کتاب کے اندر، یعنی حضور علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، دوزخ کا ذکر کیا، جتنا ہے سارا کیا ہے، علم غائب ہے، کیا آئندہ یہ ہونا غیب ہے۔ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو آپ نے آج غلام محی الدین بھائی کا کام لیا ہے کہ مختصر انداز میں ساری بات کہہ دی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ یہاں کرنی مختصر ہے، نہیں، تفصیل تو ہو ہی نہیں سکتی نا، شرح و ہم بس تو کے ساتھ۔ بات تو یہی کر رہے ہیں کہ صحیح، یہاں پر صحیح۔ تو صرف نام لکھانا ہے، ٹھیک۔ چل لکھا لائیں ثنا خان میں چہرہ تیرا، واہ واہ، تو یہاں تو نام لکھانا ہے۔ ٹھیک، ماشاء اللہ۔ تو ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں کفیل بھائی کی اور غلام محی الدین بھائی کی، پھر میں وہ روایت عرض کرتا ہوں۔ وہ جو آیت ہوئی نا، تلاوت ہوئی کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ واہ، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تو یہاں پر ایک جملہ وہ اختصار کے پیش نظر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اس مقام پہ یہ نہیں پتا تھا، بالفرض اگر کہے یہ نہیں پتا تھا، تو یہ آیہ کریمہ اس بات پر دلیل ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، پہلے نہیں تھا نا، رب نے فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے رب نے عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم کب کہتے ہیں کہ حضور شروع سے جانتے ہیں؟ جی جی، یہ تو کسی کا عقیدہ ہی نہیں ہے، جب رب نے دیا تب اور جانتے۔ تدریجاً دیا، واہ جی، رب نے تدریجاً دیا۔ جیسے قرآن پاک کا نزول ختم ہوا، حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا علم شریف وہ تمام ہوا۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب دوسری بات کہ نبی کریم علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا وہ
غیب علم تھا، بالکل، کیونکہ حاضر تو آپ اور ہم لوگ بھی جانتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور نبی آتا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ غیب بتائے، نبی کا معنی ہی غیب بتانے والا نبی کا معنی ہی غیب بتانے والا ہے، وہ آئے گا وہ چیز بتانے، مثلا قبر میں کیا ہوگا، منکر نکیرین آئیں گے، سوالات کریں گے اور سوال یہ کریں گے، سبحان اللہ، ٹھیک، قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اچھا اس کو نہیں سب ہو رہا، مانتے سب مانتے، قبر میں اچھا یہ 3 سوالات ہوں گے، قیامت یہ ہے، تو ابھی مرنے سے پہلے تو کسی کو نہیں پتا کیا ہوگا، کروں گا میں، فرق بھی عرض کروں گا دونوں کے اندر، کہ ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ چیزیں تو ہم بھی جانتے ہیں، تو کیا ہم بھی علم غیب جاننے والے ہوئے؟ جی جی جی، نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ تو اب ادھر کیا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام قبر کے متعلق بھی بتا رہے ہیں، حضور علیہ السلام حشر کے متعلق بتا رہے ہیں، قیامت کے متعلق بتا رہے ہیں، اسی طرح پھر آگے جنت، دوزخ، ان کی کیفیات، یہ ساری بتا رہے ہیں، اور بات وہیں ختم کر دیا اعلیٰ حضرت نے کہ خود غیبوں کا غیب بھی جب نہیں چھپا، سبحان اللہ، غیبوں کا غیب بھی نہیں چھپا، کیا بات، ہمارے علم کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے علم میں فرق ہے، بالکل، یہ سارا جو ہمیں علم دیا نا کہ قبر میں یہ سوالات ہوں گے، یہ کچھ ہوگا، یہ سارے کا سارا ہمیں اللہ کے محبوب نے عطا کیا ہے، اور یہ جو ہم تک پہنچا ہے نا، یہ حواس کے ذریعے پہنچا ہے، صحیح، ہم نے تو سنا غیب ہے، نہیں، تو غیب نہیں ہوا، ٹھیک۔ پھر دوسرا، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عطا فرمایا تو وہ کیا تھا، وہ خود غیب تھا، یہ نہیں کہ اطلاع ہوئی تو اب وہ ختم ہوا، ہاں، کہ وہ اب وہ غیب کا اطلاق نہیں، کیونکہ غیب یہاں پر غیب کا معنی یہ ہے کہ جو مخلوق کے اعتبار سے ہو، صحیح، ورنہ تو خود خالق کائنات عالم الغیب و شہادہ ہے، لیکن کیا کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے تو اس کے سامنے سب کچھ عیاں ہے، تو اب اس کو عالم الغیب نہیں کہیں گے، نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ مخلوق کے اعتبار سے، صحیح، تو نبی کریم علیہ السلام جیسے بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے، حضور تشریف لے جا رہے تھے ایک قبر کے پاس سے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہاں قبر والوں کو، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، صحیح، ان کی وجوہات بھی حضور نے بیان کی، ٹھیک ہے، اب یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے، علم غیب وہ جو تعریف تھی نا جو غلام محی الدین بھائی نے بیان کی، اب وہ یہاں پر ایڈجسٹ کرتے ہیں، یہاں پر منطبق کرتے ہیں کہ کیا یہاں پر علم غیب ہے یا نہیں۔ مثلا دیکھیے کہ حواس خمسہ، یعنی یہ 5 ایسے حواس ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، صحیح، یہ ذرائع علم ہے۔ مثلا کوئی چیز ایسی ہے کہ جناب چائے ہے، اب چائے کو ہم پینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سامنے رکھے ہوئے، اب ہم یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، میٹھی ہے، پھیکی ہے، چینی ہے، نہیں ہے، چکھنا چاہتے ہیں، گرم ہے، جی، تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کو کان میں ڈال دیں تو پتہ چل جائے گا، ناک میں تھوڑا سا چڑھا دیں، آنکھ میں تھوڑا سا ڈال دیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ چھو لیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، چکھنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ ہمیں علم کے لیے یہ 5 ذرائع عطا فرمائے، ان میں سے چکھنا ہے تو زبان چاہیے، جی۔ اچھا، اب اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں سونگ کر، مثلا پھول ہے، اب وہ سونگ کر ہی پتہ چلے گا، اس کے علاوہ نہیں پتہ چلے گا۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں چھو کے پتہ چلے گا، اب یہ نرم ہے، سخت ہے، یہ علم حاصل کرنا ہے تو میں آنکھیں بند ہے، میری آنکھیں بند نہ بھی ہوں تو تب بھی چھو کر ہی پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں سن کر ہم کچھ چیزیں دیکھ کر، یہ ذرائع علم ہے۔ اب مخلوق کے اعتبار سے حواس خمسہ جہاں پہ ادراک کسی چیز کا یعنی اس کو نہ پا سکیں وہ غیب ہے، صحیح، مثلا اب یہی دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام فرمائے قبر میں یہ ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، اب اگر کوئی کہے کہ جناب یہ غیب ہے یا نہیں، اللہ کے محبوب نے یہ غیب کی خبر دی یا نہیں، تو اب اس پر غور کریں کہ کیا ہم چھو کے معلوم کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا سونگ کے معلوم کر سکتے ہیں؟ کیا دیکھ کے معلوم کر سکتے ہیں؟ کیا چکھ کے معلوم کر سکتے ہیں؟ کیا کانوں کے ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ غیب کی خبر جانتے، کیا بات، حضور نے غیب کی خبر دی، بہت اچھے انداز میں آپ نے ماشاءاللہ سمجھایا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو علم دیا وہ کیسا علم، اس کا اظہار اللہ کے حبیب نے خود ممبر پر کھڑے ہو کر کیا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ اللہ کے حبیب علیہ صحابی رسول کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، کہ اللہ کے حبیب نے فجر کی نماز ادا کی، ٹھیک، پھر اس کے بعد وصعد المنبر، اب ممبر پہ جلوہ گر ہوا، فخطبنا حتی حضرت الظہر، فرمایا آپ نے ہمیں خطاب کرنا شروع کیا، آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، فرمایا دیتے رہے فجر سے لے کر فرمایا حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا، دیتے رہے ظہر کا وقت آ گیا، پھر اس کے بعد فنازل فصلی،
حضور علیہ السلام نیچے تشریف لائے، نماز ادا کی. کیا بات، نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلا. ٹھیک. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام ثم صعد المنبر، پھر ممبر پہ جلوہ گر ہوئے. فخطبنا حتى حضرت العصر، فرمایا پھر حضور نے خطاب کرنا شروع کر دیا، خطبہ دینا شروع کیا یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا. پھر فرماتے ہیں ثم نزل فصلى، پھر آپ نیچے تشریف لائے، پھر آپ نے نماز ادا کی. ثم صعد المنبر، پھر ممبر پہ جلوہ گر ہوئے. فخطبنا، پھر خطبہ دیا. حتى غربت الشمس، مغرب کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا. فاخبرنا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. فرمایا فاخبرنا بما کان، حضور نے ہمیں خبر دی جو تھا صحیح اس کی. فرمایا وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، اور جو ہونے والا ہے اس سارے کی خبر دی. فرمایا فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، ہم میں سے سب سے بڑا عالم ہے ہی وہی کہ جس نے زیادہ ان سارے معاملات کو یاد جو حضور نے بیان کیا. پتہ چلا جو علم والے ہیں نا، علم بڑھتا ہی در مصطفیٰ. سبحان اللہ. خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے انہیں کب سے، خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے انہیں کب سے، کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور جانتے ہیں، کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور کیا ہی پیارا انداز ہے. دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں، علم مبارک کے بارے میں صحابہ کرام کے بیان کرنے کا انداز. روایت جو آپ نے سنی یقیناً اس سے ایمان تازہ ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیسی شان عطا فرمائی ہے. مفتی صاحب یہاں پر اگر آپ سوشل میڈیا کے ناظرین کے کچھ میسیجز شامل کر لیں، اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ ذاتی اور عطائی کا فرق کچھ تو انہوں نے بتایا، اس کی کچھ مثالیں کہ ذاتی ہوتا ہے کیا ہے، عطائی ہوتا ہے کیا ہے، اس کو بھی ذرا آپ ڈیفائن کر دیجیے. یہ ہمارے میر گل بھائی ہیں، کل بھی ان کا میسیج آیا ہوا تھا. میر گل ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہی قبائلی علاقہ جات سے اور بلوچی زبان ہے ہماری. فرما رہے کہ بعض لوگ رمضان میں روزے کی حالت میں ٹائم پاس کرنے کے لیے تاش کے پتے کھیلتے ہیں، کیا ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں روزے کی حالت کے اندر تو جو چیزیں جائز تھیں، کھانا پینا، وہ بھی حرام ہو گیا. تو جو ناجائز چیزیں ہیں وہ تو بدرجہ اولا حرام ہیں. تو تاش کھیلنا حرام ہے تو روزے کی حالت میں اور زیادہ حرام ہے اور اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. بہرحال اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں روزہ مکروہ ضرور ہو جائے گا کہ روزے کی نورانیت اور جو روحانیت ہے وہ گناہ کے کاموں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے. تو جو بھی ایسا کرتے ہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. روزہ تو رب تعالی کی ایسی عبادت ہے جس کی جزا رب ہے، تو رب کے لیے ہی ہمیں پورا روزہ رکھنا چاہیے. اور ٹائم پاس کرنے کا مطلب رمضان میں سمجھ نہیں آتا. رمضان میں تو ہر وقت مسلمان کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، قرآن سے اپنے دل کو بہلانا چاہیے، درود پاک پڑھنے چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ. ایک اور ہے محمد آصف بھائی، فرما رہے ہیں کہ نعیم بھائی کی آواز میں نعت شریف سنا دیں. سبحان اللہ. ایک نوید بیگ بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ عقیدے کا دلائل کے ساتھ جاننا اور اس علم کو اپنے بچوں کو سکھانا فی زمانہ کتنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں عقیدہ تو سب سے پہلی بنیاد ہے نا. عقیدے کا علم نہیں ہوگا تو مسلمان اپنے عقیدے کو مضبوط کیسے کرے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا عقیدہ ہے کیا. تو علم دین جس کا حاصل کرنا فرض ہے اس میں سب سے پہلا ہے عقیدہ. صحیح. اب جب بالغ ہوں گے یا سمجھدار بھی بچے ہوں گے، بالغ ہونے سے پہلے بھی، تو ان کو عقائد سکھائے جائیں گے. اور عقائد کا سکھانا بچپن سے شروع ہو جاتا ہے. آپ اللہ اللہ بچے کو سکھاتے ہیں، عقیدہ تو بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب جو ہے وہ اللہ ہے. اب عقائد کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں بچوں کی
عمروں کے اعتبار سے اس کے دلائل اگرچہ نہیں بتائے جائیں گے لیکن کم از کم عقائد راسخ کیے جائیں گے، ان کو فضائل بتائیں. جیسے اب یہ سلسلہ ہمارا ہے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ ایک بہت بڑا عقیدہ ہے اہل سنت کا. تو اب بچے جیسے اب بچوں کو اولاً تو حضور کے غیب سے متعلق جو احادیث ہیں وہ سنائی جائیں گی تاکہ بچوں کو پتہ لگے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی غیب کی باتیں بتائیں، کیا کیا بتایا. جیسے شہزاد بھائی نے روایت بیان کی، اب یہ روایت بچہ سنے گا تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ یار آپ علیہ السلام نے کیا کیا بیان کیا، نور والا کھلونا بچوں کے حوالے سے، تو وہ اس کو جو ہے وہ سنا ہے. پھر جب بچے آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جائیں، سمجھدار ہوتے جائیں، تو حسب ضرورت ان کی عقل اور فہم کے مطابق عقائد کے دلائل بھی سکھائے جائیں گے تاکہ بعد میں ان کے ذہنوں میں کوئی شک و شبہ واقع نہ ہو اور کہیں ان شکوک و شبہات کی وجہ سے عقیدے پر کوئی زد نہ پڑے. اس کے لیے اگر میں آپ سے مدنی مشورہ دوں گا آپ کو کہ مکتبۃ المدینہ سے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے یہ مدنی نصاب جو مدنی منوں کا ہے اس کا تیسرا حصہ یہ اگر آپ حاصل کر لیں گے تو عقائد کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی معلومات بھی ہوگی اور بچوں کو سمجھانے میں سوالن جواباً بہت سہل انداز میں اس میں بتایا گیا ہے. مدنی نصاب کا تیسرا حصہ آپ لے لیں، انشاءاللہ خود بھی پڑھیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور اپنے بچوں کو اس میں سے روزانہ کچھ نہ کچھ سکھاتے رہا. اس کے تینوں ہی حصے لے کر جو بچے اگر مدرسۃ المدینہ میں نہیں پڑھتے، اسکول میں پڑھتے ہیں، والدین چاہتے ہیں ہم ان کی تربیت کریں تو یہ گھر میں اس کو جو ہے وہ سبکن والدین پڑھا کر بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. شہزاد بھائی آپ کو ایک سوال کا جواب دے دیں کہ نبی کا کیا معنی ہے؟ جی شہزاد، کہ نبی کا معنی یہ جو لفظ ہے یہ نبأ سے بنا ہے. نبأ کا مطلب ہے خبر، نبأ کا مطلب ہے خبر. اب ویسے اگر کہا جائے کہ بھائی نبی، اب مانا ہوا نبی کا کہ خبر دینے والی ذات، وہ ذات جو خبر دے. تو اب خبر تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے ذرائع ایسے ہیں کہ جہاں سے ہمیں خبر ملتی ہے، تو بہت سارے ذرائع ایسے ہیں لیکن ان کو شریعت کی نگاہ میں نبی نہیں کہا جاتا. مثال کے طور پر اپنا چینل ہوتا ہے یا کوئی ریڈیو ہے یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں، وہ اخبار ہے، وہ خبریں دیتے ہیں، تو کیا اس کو یہ کہیں گے نبی ہے؟ نہیں، اب اس کو نہیں کہیں گے. شریعت کی اصطلاح کے اندر اس کو نبی نہیں کہتے. کیوں کہ نبی اس کو کہتے ہیں کہ جو غیب کی خبر دے. سبحان اللہ، کیا بات، غیب کی خبر دے. جیسا میں نے مثالیں دی بھی ہیں کہ جناب قبر کے متعلق بتانا، حشر کے متعلق بتانا، جنت، دوزخ، خود خالق کائنات کے بارے میں، یہ سب کچھ جو بتانا ہے یہ سارا نبی کا. ایک تو لفظ نبی کا اپنا ایک معنی ہے اور ایک نبی کی تعریف ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ ہے. نبی کی تعریف، نبی اس انسان کو، اس بشر کو کہتے ہیں کہ جس کو حکام تبلیغ کے لیے، تبلیغ پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی، پہنچانے کے لیے وہی بھیجی ہو تو اس کو نبی کہتے ہیں. تو اب اس نبی کے لفظ کا مطلب بنتا ہے، نبی لفظ کا مطلب بنتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا. اور اللہ خود فرماتا ہے، سنت نے ترجمہ فرمایا نا، نبی تو جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے. بہت سارے اچھا ہماری زبان میں بھی لفظ ہوتے ہیں، ہم اس کو اسی طور پر استعمال کرتے ہیں نا، یعنی وہ اگر کسی اور زبان کا اردو میں لفظ ہے تو ہم وہی کریں گے. امام اہل سنت نے جب ترجمہ فرمایا تو جہاں بھی نبی آیا فرمایا غیب کی خبر دے. سبحان اللہ، کیا بات، اس کا نبی کا جو ہے وہ ترجمہ کر دیا. لیکن نبی کا لفظ ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے لیکن در حقیقت یہ لفظ کس زبان کا ہے؟ عربی زبان کا ہے. تو جب اس کا جیسے شہزاد بھائی نے کہا کہ نبا ینبؤ سے جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو بنے گا ہی یہ کہ غیب کی خبر دینے والا. ماشاءاللہ، کچھ اور میسیجز ہیں مزید جو ہے وہ اپریسیشن ہے سلسلے کی ہمارے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے سوشل میڈیا پر میسیجز کیا اور جو لائیو ملاحظہ بھی کر رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی جو انشاءاللہ ان کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کریں گے، مگر کچھ پہلے موضوع کو لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کالز کو لیں گے. مفتی صاحب، عطائی اور ذاتی کا فرق آپ بتا رہے تھے علم کے بارے میں. جی، دیگر چیزوں میں بھی عطائی اور ذاتی مطلق ہے کہ ذاتی اور عطائی ان میں فرق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور مخلوق کا علم عطائی ہے. تو ان دونوں کے درمیان فرق کو جاننے کے لیے یوں سمجھیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، بالکل اس کو کوئی چیز دینے والا نہیں ہے بلکہ اس کو ہر چیز خود سے حاصل ہے. سبحان اللہ. جبکہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اعظام جو بھی ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، وہ تمام رب کے محتاج ہیں. بے شک. اور رب کا محتاج ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو فضیلت کی بات ہے کہ ہم رب کے محتاج ہیں، کسی اور کے محتاج نہیں. کیا بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں کہ رب کی عطا سے ہی ہمیں سب کچھ ملتا ہے. سبحان اللہ. انبیاء کرام علیہ السلام کو جو بھی علم حاصل ہے رب تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود سے علم ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیا. کسی نے نہیں دیا.
پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے علم ہونا واجب ہے، اس ذات کے لیے یہ صفت ہونا ہی واجب ہے۔ کیا بات ہے کہ وہ ذات جو کہ معبود ہو وہ علم سے خالی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، علیم خبیر، جبکہ علم والا، جاننے والا۔ مخلوق میں جس کو بھی علم ہے اس کے لیے وہ علم واجب نہیں ہے، اس کی حیثیت ممکن کی ہے کہ اسے ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہ بھی ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ فرق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علم یا کوئی بھی صفت اس کے لیے واجب کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمیشہ سے نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہمیشہ سے نہیں، تو لہٰذا اللہ کا علم قدیم، بالکل انبیاء کرام علیہ السلام کا علم جو ہے وہ اس معنی میں بعد میں ہے کہ جب پیدا بعد میں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم بھی بعد میں دیا گیا، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، سبحان اللہ، لامحدود ہے، لامتناہی ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا علم اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگرچہ وہ زمین و آسمان کے ہر ذرے کا علم ہے، اس کے باوجود وہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں محدود ہے۔ اب یہ کہ ہماری نظر میں تو یہی ہے نا کہ زمین و آسمان ہی سب کچھ ہے، تو اس لیے ہم یہ ذہن میں کسی کے ذہن میں شیطانی وسوسہ بچا کیا پھر جب آپ نے ان سب چیزوں کا علم حضور کے لیے ثابت کر دیا تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی ثابت ہو؟ نہیں، ہرگز ایسے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو بہت وسیع ہے، اس کی وسعت کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا اللہ، کہ اللہ کے علم کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ معرفت الہی مکمل طور پر ممکن نہیں۔ فرمایا کہ جو معرفت الہی کا دعویٰ کرے گا مطلب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ کر لیا، حالانکہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ فرق ہیں۔ اور پھر دیکھیں اگر عام چیزوں میں لے لیں، اللہ کی صفت سمیع، سننے والا، بصیر، دیکھنے والا، اگرچہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، کان سے سننے سے، آنکھ سے دیکھنے سے۔ اب یہی صفات ہماری بھی عربی میں، انسان جو ہے وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والے بھی، لیکن کوئی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ دونوں صفات برابر ہو رہی ہیں اللہ کی، کیونکہ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ میں جو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہوں رب کے دیے سے رکھتا ہوں، بالکل، جبکہ رب کو جو طاقت حاصل ہے وہ خود سے حاصل ہے، کسی کے دیے سے حاصل نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اگر اس چیز کو انسان سامنے رکھے تو یہ معاملہ مکمل واضح ہو جاتا ہے اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہو۔ اچھا، اپنے موضوع کے مطابق ایک مثال دوں، اسی عطائی اور ذاتی؟ بالکل دے دیں۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا عالم الغیب والشہادہ، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو غیب کا جاننے والا اور حاضر کا جاننے والا، حاضر کا جاننے والا۔ تو جس طرح غیب ہے، غیب کا جاننا، یہ جیسے ہم نبی کریم علیہ السلام کے لیے، پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اس کا ثبوت ہے، اسی طرح حاضر کا بھی ہے۔ تو اب اگر اس کو یوں کہا جائے کہ جناب نبی کہ رب تعالی جل وعلا وہ حاضر جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، مشاہدات ہیں ہمارے بھی، جی، کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ کیا یہ صفت کے اندر شریک کرنا کہلائے گا؟ نہیں۔ جس طرح علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، انبیاء کو عطا فرمایا، اسی طرح جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ حاضر کو جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، یہ شرک نہیں کہلائے گا، یہ صفت میں شریک کرنا نہیں کہلائے گا۔ بالکل اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ جب اپنے انبیاء کو غیب عطا فرماتا ہے، وہ غیب کے متعلق جب ہم کہتے ہیں اس کو بھی نہیں کہیں گے۔ وجہ درمیان کے اندر کیا بنی کہ دونوں کے اندر وجہ یہی ہے کہ یہ دونوں علم، چاہے وہ حاضر کا ہو چاہے غیب کا ہو، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں عطا ہے اور وہاں ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا۔ ایک جملے کے اندر اس کو بیان کر دوں، بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج آپ کو غلام الدین بھائی کا فیضان مل رہا ہے، کیا کریں؟ جی چلیں۔ جی، ایک ہے پارٹنرشپ اور ایک ہے گفٹ۔ پارٹنرشپ یہ شرک ہے، جبکہ گفٹ یہ اس کے منافی ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو دنیا میں پارٹنرشپ کرتے وہ مشرک ہیں؟ اس میں شریک تو کہتے ہی ہیں نا، لیکن لغوی طور پہ، وہ لغوی طور پر ہم کہتے ہیں یار یہ شریک ہے، بھئی میرے کاروبار میں شریک ہے، یہ شراکت اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کی بات نہیں کر رہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کا الگ مال ہوتا ہے، دوسرے کا الگ مال ہوتا ہے، یہ دونوں آپس میں ملا کر پھر یہ کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور برابر ملا کہا جاتا ہے حصہ داری، یہ اس کا حصہ، یہ اس کا حصہ، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ہے، ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو پیسے دیتا ہے، بیٹے کاروبار کرو، صحیح ہے،
کاروبار یہ حصہ داری نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس نے دیا ہے، گفٹ کیا ہے، ہبہ کیا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے حصہ داری، وہ ہے شرک، اور ایک ہوتا ہے کسی کو گفٹ کرنا، دے دینا، یہ عطا کرنا، یہ ہے ہبہ، اور گفٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہر شخص جانتا ہے کہ یہ شراکت الگ چیز ہے، شرک ایک الگ چیز ہے، اور یہ جو ہبہ کرنا ہوتا ہے، گفٹ کرنا، یہ الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کا جو علم ہے اس کے مقابلے میں کوئی نہیں، اس کا حصے دار کوئی نہیں، بالکل نہیں، ورنہ شرک ہوتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے تو پھر اس کو نہیں کہیں گے کہ جناب یہ کیا بات ہے۔ میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرا سوڑے میں کہ ذرا ہو مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا۔ مبلغین نبی پاک علیہ السلام کے علم کے بارے میں ہمیں بیان کر رہے ہیں، اور یہ بتایا گیا یہ جو مثال دی گئی بڑی اعلیٰ قسم کی ہے، اور ایک عام آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ حصے داری الگ چیز ہوتی ہے، عطیہ دینا الگ چیز ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو علم دیا ہے انبیاء کو یا نبی پاک علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کی عطا عطیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ شریک نہیں بنایا یا کسی کو حصے دار نہیں بنایا، اور کوئی مسلمان بھی نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں معاذ اللہ شریک ہے، نہیں، بلکہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو علم عطا فرمایا ہے۔ اس کو مزید انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی کال لے لیتے ہیں۔ جی سنائیے گا۔ ماشاء اللہ پورے رمضان پروگرام میں جو موضوع لیا گیا ہے بہترین ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے مطابق، ماشاء اللہ عز و جل، اور ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت کی بھی یاد ہو رہی ہے۔ تو میری طرف سے تمام مدنی چینل والوں کو، ناظرین کو، اور تمام اسلامی بھائیوں کو جشن ولادت امیر اہل سنت مبارک ہو۔ عرب شریف مکہ سے کال کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مکے کی پرکیف فضاؤں سے آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ آج تو آج 26ویں ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ کو ترغیب دلاتا ہوں کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو امیر اہل سنت کے ایصال ثواب کے لیے ایک عمرہ کر لیجئے گا، تاکہ امیر سنت کو آپ تحفہ پیش کر سکیں۔ جی نیکسٹ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس بچی کا نام بچپن میں خوشنما رکھا جائے، اس کے بعد اس کا نام نکاح کے دور میں کیا ام کلثوم رکھا جائے تو کیسا رہے گا؟ خوشنما سے ام کلثوم، یہی کہا نا؟ نام تبدیل کر، جی نام تبدیل کر دیا، خوشنما تو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے، حرج نہیں ہے۔ یہ اگر یہ کہ ذہن ہو کہ یہ نام بھاری تھا اور یہ ہلکا ہے، اس کا 2 کلو وزن تھا، اس کا 1 کلو ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر ٹھیک ہے، اس اعتبار سے غلط ہے کہ نام کے ہلکے اور بھاری ہونے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ تو نام بہرحال اچھا رکھنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ صحابہ اور صحابیات کے ناموں پر اپنے بچے اور بچیوں کا نام رکھا جائے، یہ سب سے بہتر۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو تمہارا بیٹا بیمار ہے نا، یہ نام ہے، اس وجہ سے تم جو نا اس کو نام کو تبدیل کرو، تمہارا بیٹا صحیح ہو جائے گا، بیماری ختم ہو جائے گی اس کی۔ اور پھر بساؤ کا نام تبدیل کرتے ہو، صحیح بھی ہو جاتا ہے، لوگ بولتے ہیں دیکھو نام میں جو نا ضد چھوڑ دیتا ہے یا رونا چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں اتفاقات ہو جاتے ہیں، لیکن کانسیپٹ یہی ہے، نظریہ یہی ہے کہ نام بھاری ہلکے نہیں ہوتے، ہاں اچھے برے ضرور ہوتے ہیں۔ برا نام رکھیں گے تو برا ہوگا، اگر آپ جو ہے وہ کسی کا نام شیطان رکھ دیں گے تو لازمی سی بات ہے وہ شیطان والی حرکتیں کرے گا۔ تو نام پر شخصیت پر نام کا اثر بالکل ضرور ہوتا ہے، اسی لیے کہا کہ صحابہ اور صحابیات کے ناموں پر رکھیں، ان کی شخصیات کا اثر پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوگا کہ بچے کو اپنے بزرگان دین سے ایک نسبت رہے گی، تعلق رہے گا۔ جزاک اللہ۔ ایک اور دیجیے کال۔ جی میں جاوید بول رہا ہوں لاہور سے۔ یہ سوال تھا کہ کوئی غیر محرم عورت اگر فوت ہو جاتی، جیسے کو میرا دوست کی والدہ فوت ہو جاتی ہے، تو آیا کہ میں اس کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا؟ یہ میرا سوال تھا، اس کا مجھے جواب چاہیے تھا۔ جی حضور، بالکل دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، سبھی لوگ دیتے ہیں۔ دیکھیں نا جنازے کو، یہ تو نہیں کہ صرف محارم ہی کندھا دے کر اٹھا کر قبرستان تک لے جاتے ہیں، کوئی بھی جنازہ دیکھیں، محلے کے افراد، پڑوسی اور دیگر غیر محارم رشتہ دار سبھی کندھا دیتے ہیں، تو کندھا دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور دیجیے گا کال۔
میں سعودیہ سے بول رہا ہوں کہ شیئر نام ہے میرا تھوڑا اپنا وہ مسئلہ تھا وہ شیئر کرنا تھا. مجھے نا ایسے یعنی خوف کوئی ایسا رہتا ہے کہ جیسے کچھ ہو جائے گا یا فلاں فلاں یہ پلیز فائنلی طور پر اگر اس کا کوئی وظیفہ ہے تو پلیز بتا دیجیے گا. آپ کو سمجھ میں آ گیا جی. ایک اور کال دیجیے گا. نام تحصیل علی شاہ ہے, میں ڈی خان سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اگر ایک کزن ہو دودھ پیا ہو تو اس کے ساتھ کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ کزن کا دودھ پیا کہ کزن نے ساتھ دودھ پیا؟ کیا کہا انہوں نے؟ مدینہ دوبارہ چلا دیں. کیا کہا انہوں نے؟ کزن کا یعنی جیسے خالہ زاد بہن کا دودھ پی لیا کسی نے بچپن میں تو رضاعت ثابت ہو جائے گی. ہاں اگر کسی عورت کا دودھ پیا تو ایسی صورت میں اس عورت کی کسی بھی اولاد سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. دودھ پینے والے کا رضائی رشتہ ہوگا, دودھ شریک بھائی بہن بن جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ روحانی علاج عطا فرما دیں. جی, انہوں نے تنہائی میں ڈر کے حوالے سے وظیفہ طلب کیا, ان کو ڈر لگتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ یا واحدو یا واحدو یا واحدو 1001 بار جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں پڑھ لے, انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ایک اور کال. ایک سوال یہ ہے کہ میں نے کل مجھے دن میں خیال آ گیا روزے کی حالت میں بندہ غرارہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی, غرارہ روزے کی حالت میں. اچھا, غرارہ ہے یا غرغرہ ہے؟ اب وہ عوام میں غرارہ ہے اور صحیح لفظ غرغرہ, یہ غلط العوام ہے. جی, غرغرہ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں قوی اندیشہ اس بات کا ہے کہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے. غرغرہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ہلکا غرغرہ, یہ اوپر کی طرف ہی ہوتا ہے, اور ایک تو ہے اندر والا غرغرہ, اس میں تو پانی چلا ہی جاتا ہے, اور اس میں بھی چونکہ جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو لہٰذا غرغرے کی روزے میں اجازت نہیں. غرغرہ کوئی نہیں کر سکتے. جی کہنا چاہ رہے ہیں آپ. جی ایک اور کال دیجیے گا. حسیب احمد سرگودا سے بات کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ جب میں قرآن پاک الحمدللہ میں تراویح میں سنا رہا ہوں تو اگر میں 2-3 آیتیں چھوڑ جاتا ہوں اور مجھے سامع بھی نہیں بتاتا تو وہ آیتیں پھر کل دوبارہ تراویح میں پڑھنی ہوں گی اور اسی طرح پڑھ لیں. ایک سوال اور بھی بتا دیں کہ اعتکاف کی حالت میں مسجد کے اندر قمیض اتار کے سونے کی اجازت ہے؟ جی, قرآن پاک کا ختم چونکہ تراویح میں کر رہے ہیں تو لہٰذا جو آیتیں چھوٹیں گی تو اگلے دن یا اگلی رکعتوں کے اندر تراویح کے اندر ہی ان کا اعادہ کیا جائے تاکہ تراویح میں ختم قرآن کی جو سنت ہے وہ مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ مسجد کے اندر قمیض اتار کر لیٹنا, دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں ہمیں حاضر ہونے کی اجازت دی, یہی اس کا بڑا کرم ہے. تو اب مساجد کو اپنے گھر نہ بناؤ, یہاں اس بارے میں کہا گیا, تو مساجد میں وہ انداز نہیں ہونا چاہیے جو ہم عام اپنے گھر میں ہوتا ہے. دیکھیں ہم کسی کے مہمان کسی کے یہاں جاتے ہیں تو اس کے گھر پہ شاید قمیض نہیں اتاریں گے اگر کوئی بڑا معزز شخص ہوگا, تو رب کی بارگاہ سے معزز بارگاہ کون سی ہوگی, تو مسجد میں ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے. جزاک اللہ. ایک آخری کال دیجیے گا. میرا نام محمد ذیشان ہے اور میں سے بات کر رہا ہوں. میری بیوی بچے جو لڑائی سے کے باعث گھر سے چلے گئے تھے, ان کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں. جی, آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بچھونے پر بیٹھ کر یا مانعو یا مانعو یا مانعو 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپس میں پیار محبت ہوگا اور لڑائی جھگڑا جو ہے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہاں پر بچھونے سے متعلق میں عرض کروں, بس اوقات ہوتا ہے بچوں کی وجہ سے ناپاک جو ہے وہ بیڈ کے گدے ہوتے ہیں, وہ پاک نہیں ہو سکتے. اب اس کے اوپر ذکر اللہ کرنا جو ہے وہ منع ہوگا, الا یہ کہ آپ اوپر بیڈ شیٹ جو ہے وہ پاک صاف بچھائیں پھر آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر ناپاک بیڈ شیٹ ہی بچھی ہوئی تو اس پہ ذکر اللہ کرنا منع ہوگا. اور یہ صرف وظائف کے لیے نہیں, ویسے بھی رات کو سوتے ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں یا اور جو ہے وہ ذکر و اذکار پڑھتے ہیں, تو اس بات کی عادت بنائیں کہ بیڈ شیٹ کم از کم جو ہے وہ پاک رکھی جائے. جزاک اللہ خیرہ. جن اسلام نے کالز کی اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. مزید انشاءاللہ عز و جل کالز کو وقت کے دامن کو دیکھتے ہوئے شامل سلسلہ کریں گے. موضوع ہے علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, عطائی اور ذاتی کے فرق کو یہاں پر بیان کیا گیا. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر قرآن پاک کی آیات پر کو بھی ذکر کیا گیا, حدیث پاک بھی سنائی گئی. غلام محی الدین بھائی, نبی پاک علیہ السلام کے علم کی وسعت کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہیں گے, ہم تو نام ہی لکھوا سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ اتنا بیان ہوا, یہ وسعت علم مصطفیٰ ہی ہے. اس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا کلام آپ نے فرمایا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتح رضویہ شریف میں کہ اللہ عز و جل نے روز ازل سے روز آخر تک
روز اول سے روز آخر تک ٹھیک ہے، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، ایک ایک ذرے کا تفصیلی علم اپنے حبیب اکرم کو عطا فرمایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہزار تاریکیوں میں جو ذرہ پڑا ہے، حضور کا علم اس کو بھی محیط ہے، سرکار اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور فقط علم ہی نہیں بلکہ تمام دنیا بھر اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو، اور آسمانوں اور زمینوں میں کوئی ذرہ ان کی نگاہ سے مخفی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیا بات ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تبیانا لکل شیء، بے شک کہ یہ قرآن مجید ایسا ہے کہ جس میں ہر شے کا واضح بیان ہے۔ ٹھیک ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا بیان اس میں موجود ہے، یعنی ہر چیز کا علم قرآن مجید میں موجود ہے، ہر چیز کا جو ہے ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ تو تمام چیزوں کا علم جب قرآن مجید میں موجود ہے تو یہ قرآن کس پر اترا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو جب سارا علم قرآن میں موجود اور یہ قرآن نبی کے سینے پر نازل ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہ جانیں گے؟ کہ ہم تو یہی کہتے ہیں جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ قیامت کی خبریں، جنت، دوزخ، ملائکہ، فرشتے، یہ ساری خبریں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ ایک میں واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی، یہ کون ہے؟ یہ ہمیں پتہ چلا حضور کی حدیثوں سے، یہ بھی علم غیب سے ہمیں پتہ چلا۔ آپ دیکھیے کہ یہ سرکار کی بارگاہ میں کبھی حاضر نہیں ہوئے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، حضور کے زمانے میں تھے، موجود تھے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ کی والدہ نابینا تھیں اور بہت بوڑھی تھیں، اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتی تھیں، خدمت گزاری کی وجہ سے آپ حاضر نہیں ہو سکے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بعض اوقات اپنا پیراہن شریف کھولتے تو ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لیتے تھے۔ اچھا، وہ فرماتے تھے یمن سے مجھے میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا کہ وہ اویس ہے جو یمن کے علاقے قرن میں رہتا ہے۔ تو عرض کیا رسول اللہ ہم تو اتنی دور دور سے آپ کی بارگاہ میں آ گئے، اویس اتنی دور تو نہیں ہے، وہ کیوں نہیں آتے؟ حضور نے فرمایا کہ اس کی ماں اس کو جدا نہیں ہونے دیتی۔ تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ غیبی خبر ارشاد فرمائی کہ اویس ہے اور میرا بڑا عاشق ہے، اور اتنی محبت کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو محسوس کیا کرتے تھے، سانسیں لیتے تھے یمن کی طرف سے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے بعد ان سے ملو، یہ بھی غیبی خبر ہے کہ تم میرے وصال ظاہری کے بعد ملو گے، ان سے ملو۔ اور پھر دیکھیں فضیلت اور ان کو شرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا عطا فرمایا۔ فرمایا کہ جب میرے بعد ان سے ملو تو میرا سلام اویس کو کہنا، اور ان سے میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کروانا، اور ان کو یہ بشارت دینا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری سفارش اور تمہاری شفاعت سے دو قبیلوں کو اور بکریوں کے بالوں کے برابر ان قبیلوں کے افراد کو جہنم سے اللہ تبارک و تعالی نے آزاد فرمایا تمہاری شفاعت سے۔ اس میں تو کتنی ہی غیب کی خبریں ہیں، کتنی غیب کی خبریں، اتنی غیب کی خبریں، علم کا جو ہے یہاں کمال بتایا جا رہا ہے۔ اب پھر آگے چلیں، سبحان اللہ۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، سیدنا صدیق اکبر کا دور مبارک آیا، آپ کا بھی وصال ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو آپ اور حضرت علی یہ دونوں مل کر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ پوچھتے ہوئے یمن پہنچے، وہاں سے ان کی بارگاہ میں ان کے پاس پہنچے، قرن تک پہنچے، وہاں پر جا کر پتہ کیا اور آپ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانی بھی بیان فرمائی کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ شتربانی کا کام کرتے ہیں اور ان کے جسم پر جو ہے شتربانی کیا ہوتی ہے؟ یہ تو مفتی صاحب بتائیں گے۔ مفتی صاحب، اونٹ چلانا، ٹھیک ٹھیک۔ تو اور دوسرا یہ کہ ان کے جسم پر بال بہت موجود ہیں، اور تیسری نشانی یہ ارشاد فرمائی کہ ان کی ہتھیلی پر ایک سفید نشان موجود ہے، اس سے تم پہچان جانا۔ کیا بات، یہ غیبی خبروں کا مجموعہ پورا سنگم ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ اب یہ صحابہ کرام حضرت عمر اور حضرت علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں پہنچے اور وہاں جا کر جو ہے حضرت اویس قرنی ملاقات کی، گفتگو کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عبا، حضور کا جبہ مبارک پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اویس ہو۔ کہا کہ نہیں آپ ہی ہیں۔ پھر کہا کہ اچھا اپنی ہتھیلی دکھائیں، تو ہتھیلی دکھائی تو وہ نشانی موجود تھی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر ان کو یہ بشارت دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اچھا، بعض روایتوں میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ سنا نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام بھیجا تو یہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ میرے محبوب کی زبان پر میرا نام کیسے آیا تھا، اس طرح پوچھنے لگے۔ تو پھر سوال کیا کہ اویس ہم تو اتنی دور دور سے، کئی صحابہ کرام اتنی دور دور سے آئے حضور کے دیدار کرنے کے لیے اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے، تم نہیں آئے؟ تو آپ تھوڑا سا سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور سوچنے لگے۔ پھر یہ کہا کہ اچھا چلیں یہ بتائیں
کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ابرو ملی ہوئی تھی یا کھلی ہوئی تھی؟ سبحان اللہ. یہ ابرو یہ متصل تھیں یا تھوڑا سا گیپ تھا بیچ میں؟ تو تھوڑا سا سوچنے لگے، بسا اوقات توجہ نہیں ہوتی، تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ آپ مجھ سے پوچھ لیں ملی ہوئی تھی کہ کھلی ہوئی تھی. جب کوئی دور سے دیکھتا تو ایسا لگتا تھا ملی ہوئی تھی، لیکن قریب آ کر کوئی دیکھتا تو کھلی ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو پھر ان کو سلام پیش کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور پھر یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفاعت اور سفارش سے 2 قبیلے کے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمایا. سبحان اللہ. دو سو بلالا ملے درد رضا سا، 200 بلالا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق اویسے قرنی ہو، سرکار عطا عشق اویسے قرنی ہو. آمین یا رب العالمین. شہزاد بھائی اور مفتی صاحب، وقت کم ہے، 5 منٹ رہ گئے سلسلے میں، اگر ایک ایک واقعہ آپ دونوں بھی سنا دیں علم مصطفیٰ. ایک واقعہ بڑا کمال کا نا، جی جی. البدایہ والنہایہ میں جی جی. حضور علیہ السلام ایک مقام پہ آپ تشریف لے جا رہے تھے اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. ٹھیک. یہ جو روایت ہے نا، اس کا یعنی خلاصہ وہ عرض کروں، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا. سبحان اللہ. پڑاؤ ڈالا، ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حل منکم رسول، کیا تم میں کوئی رسول ہے؟ تو حضرت سلمہ بن سلامہ کھڑے تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اعرابی سرکار کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں، ان کنتا نبیًا فخبرنی اما فی بطن ناقتی، تو پھر یہ بتاؤ کہ میرے اونٹنی کی پیٹ میں کیا ہے. ٹھیک. حضور علیہ السلام خاموش. اچھا. جواب نہیں دیا. حضرت سلمہ بن سلامہ نے جب حضور کی اس خاموشی کو دیکھا نا تو کہنے لگے یہ بات تو میں بتاتا ہوں. اللہ اکبر. یہ حضور سے محفوظ ہے، یہ تو میں بتاتا ہوں. انہوں نے بتا دی. وہ روایت کے اندر موجود بھی ہے، میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا. بتا دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بات ایسی تھی کہ اس کا عیب تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک حضرت سلمہ بن سلامہ سے پھیر لیا. ٹھیک. فرمایا اے سلمہ تو نے اس کو رسوا کر دیا. اوہ. یعنی حضور نہیں بتا رہے تھے، وجہ کیا بنی کہ عیب تھا، عزت کا مسئلہ. عزت کا مسئلہ. ٹھیک ہے. اس وجہ سے حضور نہیں بتا رہے. یہ نہیں تھا کہ حضور کو پتا نہیں تھا. اب یہاں 2 چیزیں پتہ چلی. ایک یہ کہ حضور کسی موقع پر اگر نہیں بتاتے تو کوئی وجہ ہوتی ہے. صحیح صحیح ہیں. اور دوسری بات حضرت سلمہ بن سلامہ نے کیوں بتائی؟ وہ اس لیے بتائی کہ کہیں یہ شخص یہ نہ سمجھ لے کہ نبی کو علم نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو آپ نے اشارہ کر دیا کہ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو غلام بتا رہا ہے تو خود سرکار کا علم کیا بات ہے. مفتی صاحب آپ بھی ارشاد فرمائیں. چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. بالکل بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو آپ کو ناپسند تھے. جب سوالات زیادہ ہونے لگے تو آپ ناراض ہو گئے اور پھر لوگوں سے فرمایا جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. ایک شخص عرض گزار ہوا کہ میرا باپ کون ہے. ان کے باپ کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ بھئی یہ نہیں وہ ہے، شک و شبہ کا اظہار. فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے. اللہ اکبر. پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے. اللہ اکبر. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرہ انور پر جب غضب کے آثار دیکھے تو عرض کی یا رسول اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو اندازہ کیجئے کہ نہ صرف اب کس کا باپ کون ہے، ایک تو یہ ہے کہ کسی کو اس بنیاد پر تھوڑے سے نا وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا سلونی عما شئتم. جی جی جو چاہو مجھ سے پوچھو. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی بتا دیا کہ اس کا باپ کون، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا باپ ہے اور آزاد کردہ فلاں کا غلام بھی. کیا بات. تو کیا علم کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ہے. اور وہی بات کہ جو شہزاد بھائی نے کہا کہ بہت ساری جگہوں پر نہ بتانا
یا کسی چیز کے بارے میں سامنے والے سے ہی پوچھنا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں. فرمایا کہ اللہ کو نہیں پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے, اللہ اکبر, پھر بھی اللہ پوچھ رہا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. کیا بات. تو اس طرح کئی مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی ہاں ایسا کیوں ہے, یہ کیا ہے. تو فرمایا کہ یہ وہ اس لیے نہیں تھا بلکہ اس کی کچھ اور وجوہات ہوا کرتی تھی, کچھ حکمتیں ہوا کرتی تھی. کہیں نہ بتانے کا حکم بھی ہوا کرتا تھا. رب نے اگر غیب دیا تو رب تعالی نے کئی جگہوں پر منع بھی فرما دیا کہ حبیب یہ موقع نہیں ہے بتانے کا. صحیح صحیح. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار والا واقعہ کئی دنوں بعد 40 دن تک. یہاں پہ بھی بعض لوگوں کے وسوسہ آتا ہے کہ اگر حضور کو علم ہوتا تو 40 دن انتظار کیوں فرماتے اور پھر وحی کے ذریعے کیوں بتایا. تو بھئی ہم کب کہتے ہیں کہ وحی کے بغیر سرکار علیہ السلام کو اللہ عطا فرماتا ہے تبھی تو سرکار بتاتے ہیں. وہی بھی غیب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی ہے. اور پھر بات یہ کہ وہ دیکھیں نا کتنی حکمتیں تھیں. خود اگر بیان کرتے اپنی زوجہ کے بارے میں تو اور اعتراضات اٹھتے کہ خود اپنی زوجہ کی طرفداری کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آیات مبارکہ کتنی بڑی سہولت ملی. تیمم کی آیت ہے اور بہت ساری حکمتیں. مدینہ چلے کے ناظرین یہ موضوع تو بہت پیارا ہے, اس پر ہم مزید کلام کرنا چاہ رہے ہیں مگر نہیں کر سکتے, ہمیں وسعت نہیں ہے وقت کے اندر. مگر سرکار کے علم کو بڑی وسعت ہے اور ان کے واقعات بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے پیارے پیارے علم کے بارے میں پیارا پیارا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ضعیف اور صحیح کے معاملات میں جھگڑنے کی نہیں ضرورت ہے. بس ہمیں یہ جاننا چاہیے جو ہو چکا ہے, جو ہوگا حضور جانتے ہیں, اور کوئی غیب کیا ان سے نہا ہو بلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, سارے عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان مرحبا رمضان